صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جارجیا کی صدر سلومے سکاٹویلیاس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جارجیا کی صدر کے نام مبارکباد کا تحائف روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے جارجیا کے ہم منصب گریگوری گاخاریا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا تحائف ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ نریندر مودی نے صاحب اسم امیر اور قطری عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے موجودہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین، جمہوریہ مالدووا اور جمہوریہ ایتھوپیا کے لیے فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس طبی امداد کا مقصد مذکورہ ممالک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں جاری کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے ترکی کے صوبے غازیان کو میڈیکل ایڈ روانہ کی ہے۔ اس صوبے کے اندر متعدد انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے ادارے نے اس طبی امداد کی اپیل کی تھی۔ یہ تنظیمیں شام کے اندر انسانی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس طبی امداد میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ایکوپمنٹ بھی شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے اعتراض نامی ایپ کے جسے لازمی قرار دیا گیا ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ اس ایپ کو 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اب موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور مزید لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام حکومت کے قوانین کا احترام کر رہے ہیں اور وہ کرونا وائرس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ وائرس اس وقت اپنے عروج کے مراحل میں ہے۔ حکومتی اداروں، قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں نے اس ایپ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں دشواری کی شکایت کی ہے، تاہم وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ اسے اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس ایپ کا مقصد لوگوں کی صحت کے لحاظ سے سیفٹی کو یقینی بنانا ہے اور اس کے استعمال کرنے والے فرد کی ذاتی انفارمیشن کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ اعتراض سے کسی بھی فرد کے ہیلتھ سٹیٹس اور لوکیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انتظامیہ کو اس ایپ کے ذریعے کسی بھی فرد کی فوٹوز، کانٹیکٹس، مائکرو فون یا فون کے اسپیکر تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1742 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1481 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 11,844 ہو گئی ہے، جبکہ 2 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وزارت نے آج ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ نئے کیسز کا تعلق ان غیر ملکی ورکرز سے ہے جنہوں نے وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے قطری شہریوں اور غیر ملکی باشندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان افراد نے اپنے کام کرنے کی جگہوں پر یا فیملی گیدرنگز میں کورونا سے انفیکٹڈ لوگوں سے میل ملاقات کی تھی۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف بن فلال الحجرف نے کہا ہے کہ GCC کو گزشتہ 4 دہائیوں سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان میں کونسل کے ممبر ممالک میں اختلافات کا چیلنج بھی شامل ہے۔ وہ GCC کے قیام کی 39ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نائف بن فلال الحجرف نے متنبہ کیا ہے کہ GCC کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ اور مؤثر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اور واضح چیلنج کچھ ممبر ممالک کی جانب سے قطر کا غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی محاصرہ ہے،
جس کی وجہ سے کونسل کی کارکردگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر کا محاصرہ جسے 3 سال ہو گئے ہیں کونسل کے تمام ممبر ملکوں کے لیے باہمی تشویش کا باعث ہے۔ قطر پر لگائے گئے تمام بے بنیاد اور غلط الزامات کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ قطر کی حکومت نے اس بحران کو حکومت کویت کے انیشیٹو کے تحت مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5.52 ملین ہو گئی ہے، جبکہ کم از کم 3,46,000 لوگ اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ دریں اثنا امریکی حکومت نے ایسے تمام افراد کا ملک میں داخلہ بند کر دیا ہے جنہوں نے گزشتہ 14 دن کے دوران برازیل میں قیام کیا تھا۔ ادھر کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے عالمی سطح پر شروع کی گئی فنڈ ریزنگ کی مہم کے تحت اب تک 9.5 بلین یورو جمع ہو گئے ہیں۔ اس بات کا انکشاف یورپی کمیشن کے نگران نے آج اپنے ایک بیان میں کیا۔ عالمی ادارے صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ میڈیسن ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے ٹرائلز یعنی تجرباتی استعمال کو انہوں نے فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے شرح اموات میں اضافے کے ثبوت ملے ہیں۔ عرب دنیا کے مختلف ممالک میں حکومتوں نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کے طور پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں ان میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ چنانچہ فلسطین میں کل پابندیوں میں نرمی کرنے کا اعلان ہوا تھا، جبکہ شام اور ایران میں بھی پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے ان پابندیوں کو 3 فیزز میں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے علاوہ ملک کے باقی تمام علاقوں میں نافذ کرفیو اگلے ماہ جون کی 21 تاریخ کو ہٹا لیا جائے گا، تاہم حج اور عمرہ کرنے پر پابندی فی الحال معطل رہے گی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ وہاں اب تک 74,795 کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں اور تقریباً روزانہ 2,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 399 ہو گئی ہے۔ ادھر شام کی حکومت نے بھی ملک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لاگو پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے رات کا کرفیو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام میں کرونا وائرس کے اب تک صرف 106 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دریں اثنا فلسطینی اتھارٹی نے بھی پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس پر آج سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاق نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کی فلسطینی آبادیوں میں اب مساجد، چرچ اور کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر بھی کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور مذہبی اور کلچرل سینٹرز کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو عجائب گھروں اور تاریخی مقامات پر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بیجنگ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق چین کی حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی واپسی خصوصی پروازوں کے ذریعے ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی، ممبئی اور کولکتہ سے خصوصی پروازیں چلانے کا انتظام کیا گیا، جو اگلے ماہ جون کی 2 تاریخ سے شروع ہوں گی۔ خبر ملی ہے کہ روس کی حکومت نے لیبیا میں لڑنے والے اپنے کرائے کے فوجیوں کے لیے فوجی جنگی ہوائی جہاز روانہ کیا ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکہ کی افریقہ میں فوجی کمان نے آج ایک بیان میں کیا۔ اور شمالی اور جنوبی کوریاؤں نے سن 1953 میں کیے گئے جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں ایک دوسرے پر فائرنگ کی ہے۔ اس بات کا انکشاف وہاں پر تعینات اقوام متحدہ کی فوجی کمان نے کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جارجیا کی صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور صاحب اسم امیر کو بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ صاحب اسم امیر نے یوکرین، جمہوریہ مولڈووا اور جمہوریہ ایتھوپیا کے لیے
فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1742 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1481 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 11,844 ہو گئی ہے۔ اور دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5.52 ملین ہو گئی ہے، جبکہ 3,46,000 لوگ اس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔